السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سوالات اور جوابات کی نشست میں آگے ہمارا سوال ہے، قربانی کی تعریف اور اس کا حکم۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایام عید الاضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بہیمۃ الانعام میں سے کوئی جانور ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے کو کہتے ہیں۔ قربانی دین اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا محاسبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود الہ برحق صرف ایک ہی ہے، تم اس کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ سفید مینڈھوں کی قربانی دی۔ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا۔ اگر آپ پڑھیں گے مسند احمد حدیث نمبر 4935، سنن ترمذی حدیث نمبر 1507۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 برس قیام کیا اور ہر برس قربانی کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 5544، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مابین قربانیاں تقسیم کی۔ عقبہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں جزع آیا تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں جزع آیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہی ذبح کر دو۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 5545، برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی نماز عید کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی ہوگی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کے جانور ذبح کیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قربانی کرنا مسلمانوں کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کا قربانی کی مشروعیت پر اجماع ہے، جیسا کہ کئی ایک اہل علم نے بھی اس اجماع کو نقل بھی کیا ہے۔ اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے یا کہ واجب، جس کا ترک کرنا جائز نہیں۔ جمہور علماء اکرام کا مسلک یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی کا مسلک بھی یہی ہے، امام مالک اور امام احمد سے بھی مشہور مسلک یہی ہے، اور دوسرے علماء اکرام کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے، اور امام احمد کی ایک روایت یہ بھی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسے ہی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے، یہ مسلک مالکی مذہب کا ایک قول ہے، یہ امام مالک کے مذہب کا ظاہر۔ شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے فتویٰ ابن عثیمین کتاب نمبر 2 صفحہ نمبر 661، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، لہٰذا انسان اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے قربانی کرے۔
واللہ عالم، جزاک اللہ خیر.